نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کافی مصروفیت ہونے کی وجہ سے کافی دنوں کے بعد آج اپنا ویلاگ دوبارہ اپنے چینل پہ بنا رہا ہوں۔ مجھے ان چیزوں کا احساس ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سبھی کے سب مخلصین ہیں، اور ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کچھ نہ کچھ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے حوالے سے کچھ چیزیں پتہ چلتی رہیں، کیونکہ یہ عوام کا اور ویلاگر کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب کسی کے چینل کو فالو کرتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کی معلومات اور اس کی چیزیں آپ تک بر وقت پہنچے اور آپ ان سے مستفید ہوں۔ ان چیزوں کا مجھے احساس ہے، لیکن کچھ سفر اور کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ کچھ چیزیں نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہفتے میں 4-5 ویلاگ اور ان میں معقول اور مجرباتی چیزیں آپ کے حوالے کی جائیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہمارے چینل کے اندر جتنی بھی ویڈیو ہیں، جو بھی چیزیں، وہ ہم نے پراپر طریقے سے ان کو کوشش کی اپنی طرف سے کہ عوام کو، اپنے مخلصین کو، یا جو ہمارے ساتھ پراپر چل رہے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ یار جلدی سے جلدی کوئی نئی چیز آ جائے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو مختصر کر کے اور کسی اچھے پیرے کے اندر ان اپنے مخلصین تک پہنچا دیں اور وہ اس سے مستفید ہوں۔ میں نے کچھ سفر کیے ہیں اور سفر کے اندر کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، کچھ عاملین سے، کچھ بزرگوں سے، کچھ عوام الناس سے، کچھ یعنی حلقہ احباب سے ملاقات کی ہے۔ سفر جو میرا تھا وہ تو علاج معالجے سے تھا، لیکن وہاں مختلف مسالک، مختلف خانقاہوں، مختلف لوگ آ کے ملتے رہے، تو وہاں ظاہر بات ہے جب انسان ایک سفر کرتا ہے تو پھر اس کا خلاصہ ایک نچوڑ نکالتا ہے کہ میں نے 10 دن، 15 دن، 20 دن جو اپنا ایک مختلف سفر کیے، مختلف کسی طرف نکلا ہوں، تو اس کا نچوڑ کیا ہے۔ اچھا الحمدللہ ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، مسلکن لحاظ سے میں بات کروں، ہر مسلک کا بندہ، بریلوی حضرات ہوں، دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ حضرات ہمارے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکھنے سکھانے میں بھی لیتے ہیں۔ چاہے وہ مریض، ابتدا تو وہ مریض بن کے ہی آتے ہیں، بعد میں پھر ان کے علاج اور باقی چیزیں، یا بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو خود عرصہ دراز سے علاج معالجہ کرتے ہیں، لیکن وہ یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارے رابطے میں ہیں، پھر ان سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی۔ تو ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ عملیات اور روحانیت میں ابتدائی کن چیزوں کے اوپر توجہ زیادہ کریں تو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس فیلڈ میں کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اوریجنل راز اور اوریجنل چیز آپ کے آگے نہیں رکھے گا، چاہے وہ جتنے بڑے سلسلے کا آدمی ہو یا جتنا بڑا بزرگ کہلاتا ہو۔ اس کی ریزن بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو یعنی آپ تجربے سے بھی اس کو پرکھ سکتے ہیں یا ان کی باتوں سے بھی، کہ میرے پاس جو چیز ہے بڑی، وہ اس کا یہ بندہ اہل نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں بھی تقریباً 24-25 سال ہو گئے ہیں، مختلف یعنی جگہوں پہ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، دیکھا ہے، تو اس وجہ سے تو وہ بندہ اپنی چیز دوسرے کو دے نہیں رہا ہوتا۔ لیکن جب کہ اس میں میرا جو تجربہ ہے وہ اہل اور نااہل کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کو دی ہے وہ کون سا اہل تھا،
وہ تو ایک اللہ کے نظام تھا، اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، بس اللہ نے اس کو نواز دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتے ہیں تو وہ اہل اور نااہل نہیں دیکھتے، بس اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتے ہیں تو اپنی رحمت سے پہلے اس کو تیار کر کے چیز اس کے حوالے کر دیتے، یعنی نااہل کو بھی اہل بنا دیتے۔ اب بندے کے پاس جو چیز ہے وہ اس کو اس لیے نہیں دے رہا ہوتا کہ میں نے اگر دے دی تو میرے سے یہ چیز ختم ہو جائے گی، میرے سے یہ علم ختم ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ میرے سے اوپر ہو جائے گا۔ تو حالانکہ دیکھا جائے تو ہم صرف پاکستان کی آبادی کا حساب لگا لیں تو کتنی دنیا ہے پاکستان کے اندر، کتنی انسانیت ہے۔ ہر بندہ، جتنی بھی انسانیت ہے، اس میں سے ہر گھر میں بھی ایک ایک بندہ پیدا ہو جائے اوریجنل، تب بھی ان مسائل کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے جو مسائل موجودہ چل رہے۔ اور عملیات اور روحانیت میں اگر آپ نے انتخاب عمل کا، وظیفے کا اور ابتدائی چیزوں کا صحیح کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو عطا ہو جاتی، اور وہ چیز آپ کو وقت کے حساب سے وقت پہ جا کے مل جاتی۔ وہ اگر ایک سے نہیں ملے گی تو دوسرے سے، دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے، یعنی آپ کا حصہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہ آپ تک پہنچ کے رہتا ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت صحیح ہو۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک چیز اب طے کی ہے کہ بنیادی جو چیزیں ہیں کہ ہمیں کن چیزوں پہ محنت کرنی چاہیے جس سے ہم عملیات اور روحانیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ہر خاص اور عام یا آدمی کام کر سکتے ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس چیزوں کی ابتدا اور کسی ایسے سلسلے کے ساتھ چلے کہ پھر وہاں سے جب آپ کی ابتدا انہی چیزوں میں ہوگی تو آپ ایک وقت آئے گا تو بن بھی جائیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ جوڑ دیں گے۔ مثلا سب سے پہلے آپ ابتدا دیکھ لیں آیت الکرسی کی، یہ روحانیت میں بھی ہے اور عملیات میں بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر اسی طرح سورہ کہف، سورہ رحمان، سورہ ملک ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے اندر جو آیت آتی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اسی طرح ایک مسنون دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اسی طریقے سے پھر کچھ مسنون چیزیں جس طرح چہل کاف ہے، ناد علی ہے، اسی طریقے سے حزب البحر اور حزب النصر ہے، پھر اسماء حسنہ ہیں، پھر درود شریف ہیں، اور اسی کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اچھا، یہ آپ ابتدائی طور پہ اس پہ توجہ کریں گے، اور جب آپ ان کو اپنے بطور چلہ یا بطور مجاہدہ کچھ دن، کچھ وقت، کچھ مہینے گزارنے کے بعد ایک مخصوص تعداد میں جب آپ کی اندر کا نظام اس کو پی لے گا، اس کو برداشت کر لے گا، یعنی پینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کی روحانیت، اس کا نور، اس کا فیض آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے تو اس کو پینا پڑتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک آدمی صرف آیت الکرسی پہ کچھ عرصہ محنت کرتا ہے تو اس کا فیض اس کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کا نور اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب اس نور سے انسان کا سینہ، انسان کے اندر کا نظام کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نظام رکھے ہوئے ہیں، وہ بیدار ہونے شروع ہو جاتی۔ بہت ساری ایسے حصے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ظاہری تدبیر سے آپ ظاہری طریقے سے دیکھ لیں
کہ جس طرح زبان کا ذائقہ ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ناک کا کام ہے سونگھنا، تو یہ انسان کو ظاہری طریقے سے، مثلا انسان کے سامنے 2-3 چیزیں پڑی ہیں تو انسان اٹھائے اور زبان پہ رکھے تو محسوس کر لے گا اس کا ذائقہ۔ تو روحانیت میں بھی یہی کچھ ہے کہ ان چیزوں کو جب انسان پیتا ہے، یعنی پڑھائی میں جاتا ہے تو پھر پینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کی لذت محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے راز انسان کی زندگی میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی طاقت، اس کے اسرار، اس کی پوری نظام دنیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پردے ہٹانا شروع کر دیتے۔ اب جب ان چیزوں پہ مجاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر روحانیت کے اندر سلاسل ہے، جس طرح سلسلہ سروردیہ ہے، چشت ہے، قادریہ ہے، نقش بند ہے، شاذلیہ ہے، عطاریہ ہے۔ اب ان سلاسل میں پھر ایک ایک سلاسل کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ سلاسل سے محنت سے مطلب یعنی اس کے اسباق کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ ہر سلسلے کا سبق ہے، اور اس سبق سے ایک بات یاد آئی، ابھی سفر میں ہمیں کچھ لوگ ملے تو انہوں نے کہا جی ہم فلانے سلسلے، تو ہم نے کہا سبق کیا ہے، تو بیچاروں کو سبق نہیں پتہ۔ جس آدمی نے، مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو قادری کہلاتا ہے تو اس کے پاس اجازت ہے لیکن سبق نہیں کیے ہوئے، وہ ان منازل سے نہیں گزرا اور مجاہدات اس نے نہیں کیے۔ یہ آدمی سند کے لحاظ سے، اجازت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن مجاہدات کے لحاظ سے یا کسی کو فائدہ دینے کے قابل یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ مثلاً ایک آدمی کے پاس PhD کی ڈگری ہے، ایک آدمی نے برابر پڑھ کے ڈگری حاصل کی اور ایک آدمی نے 2 نمبر طریقے سے، اور آپ کو پتہ ہے وہ مل جاتی ہے، سور سے بھی، پیسہ لگانے سے بھی وہ ڈگری تو مل جاتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے MBBS اوریجنل بھی ہوتے ہیں لیکن فیک بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جو فیک والا ہے وہ تجربے تو کہیں نہ کہیں سے سیکھ کے نظام چلا رہا ہوتا ہے، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہوتا، اور اس کے پاس وہ ڈگری بھی ادارے کی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ڈگری، وہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کسی کو دکھا سکتے ہو اور قانونی راستہ روک سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کارروائی نہ ہو، بس۔ باقی آپ اس جس آدمی نے MBBS کی پراپر ڈگری حاصل کی، اس کے پاس جو راز ہیں، جو طاقت ہے، جو اس کے پاس علم ہے، وہ اس بندے کے پاس نہیں ہے۔ بس روحانیت میں بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ آتے ہیں، وہ کسی بندے کو خلافت دے دیتے ہیں اور پگڑی باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو خلافت، تحریری طور پہ اس کو دے دیتے ہیں چشت کی، اور وہ بزرگ اس کو چشت کے سبق نہیں کرواتے اپنی نگرانی میں، ان مجاہدات سے نہیں گزارتے۔ تو یہ آدمی بس صرف سندی طور پہ تو ہے لیکن علمی طور پہ یہ آدمی کمزور ہے۔ تو انسان کو علمی طور پہ یعنی مضبوط ہونا چاہیے۔ کیوں کہ انسان کے باطن کے اندر ایک دنیا ہے، اس دنیا کے اوپر جب آپ سلاسل میں رہ کے محنت کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر چیز کی پرکھ اور ہر نظام اللہ تعالیٰ آپ کے آگے کھول کے رکھ دیتے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اگلا جو ہمارا ویلاگ ہوگا آئندہ آنے والا، کل سے ہی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ابتدائی چیزیں بتا دیں کہ آپ کن کن چیزوں پہ کس طریقے سے محنت اور مجاہدہ کریں۔ جب آپ ان چیزوں پہ محنت کریں گے اور صحیح طریقے سے اس پہ دسترس حاصل کر لیں گے تو پھر آپ عمل کر سکتے ہیں، اپنا علاج گھر کا نظام کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب کسی سلاسل پہ محنت کریں گے تو اس کے راز مل گئے، اس پہ آپ کو دسترس حاصل ہو گئی، تو پھر آپ اسی سلسلے کی برکت سے اگلے سلاسل میں شفٹ ہو سکتے ہیں، اگلے نظام میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سرورد میں نفس پہ محنت کرتے ہیں۔ اب نفس بیسک عالم ناسوت ہے، یہ عالم ہے، ٹھیک ہے، ناسوت، جبروت، ملکوت، لاہوت، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے عالم سلاسل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا تعلق دیگر وظائف سے نہیں ہے بلکہ سلاسل کے اندر رہ کے
جب آپ محنت کریں گے وہ بھی کسی ماہر کی نگرانی میں، تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی روحانیت اور آپ کا اندر کا نظام کھلنا شروع ہو جاتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض آدمیوں کے پاس کچھ پڑھا لکھا طبقہ یا کچھ میڈیا کے لوگ یا کچھ انٹیلیجنس کے لوگ، وہ جب آ جاتے ہیں علاج معالجے یا ویسے بھی کسی ذریعے سے ان کے پاس آ جائیں تو کمزور آدمی ان سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو اس پوائنٹس کا، اس علم کا، الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ وہ بس ایک چند مجرباتی چیزیں اور اجازت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی پورا علم رکھتا ہے تو یہ لوگ پہلی بات ہے اس کے پاس جاتے نہیں، اور اگر جائیں گے تو پھر یہ خود پھنسیں گے، کیونکہ ان کے ہر سوال کا جواب اسے آتا ہوتا ہے۔ اور اس اصل ہے آپ ایک آدمی کا سوال، اور اس سوال کو توڑو جواب سے، دلیل سے، بس وہ آدمی پھر آپ کا۔ اور اگر آپ کا نہ بھی بنا تو وہ اتنا دل میں اور اتنا باہر جا کے یہ ضرور کہہ دے گا کہ اس بندے کے پاس علم ہے، آپ کا بے شک نہ بنے۔ تو یہی چیزیں ابتدائی ہیں جن پہ محنت کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض عاملین کو ہم نے دیکھا کہ وہ مخصوص کسی منتر یا کسی مخصوص ٹوٹکے پہ محنت کرتے رہتے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ایک چیز کو کل سمجھ کے بیٹھ کے علاج شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز کے اندر، جس طرح دیکھیں سورہ فلق، سورہ ناس جادو کا توڑ ہے، لیکن ہر آدمی کو اس سے شفا نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی کی شفا مختلف ہے، کسی کی کس عمل میں ہے، کسی کی کس آیت میں، شفا کو اللہ نے چھپا کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر آدمی کو اب صرف سورہ فلق، سورہ ناس دے دیں، اس کا اس میں توڑ نہیں ہوگا۔ جس کی شفا اس میں لکھی ہوگی اس کو فائدہ ہوگا، جس کی نہیں لکھی ہوگی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب قرآن مجید مکمل طور پہ شفا ہے اور رحمت ہے، یعنی اس کا ایک ایک لفظ میں نور اور شفا ہے، ہدایت ہے، لیکن ہر آدمی کی کہاں ہے یہ اس کو محنت اور مجاہدے سے یا اس کو ماہر ہی بتا سکتے۔ تو جب اب مثال کے طور پر اسماء حسنی جو مشہور ہیں وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں، اب ان سب کی منازل آہستہ آہستہ طے کی جاتی ہیں، لیکن انہی میں سے ہر بندے کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا یہ اسماء حسنی میرے لیے مفید ہے، یعنی اس کا فیض سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ سب کا فیض انسان کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس آدمی کو فیض کوئی ایک دو اسم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو، یعنی وہ اس کے لیے، اس کے مزاج کے لیے، اس کے نام کے حساب سے وہ اس کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ مستفیض ہوتے ہیں۔ یا ابتدائی جو چیزیں ہیں جو میں نے بتا دی ہیں آپ کو، ان پہ محنت کرنے سے آپ بہت سارے کام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی نچوڑ ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں تقریباً یہی نچوڑ ہے عملیات کا، اور سلاسل جتنے بھی میں نے کہے ہیں وہ نچوڑ ہے۔ مثلاً سروردیہ کے آپ اسباق اٹھائیں گے تو سروردیہ کا سارا دار و مدار نفس کے اوپر ہے، چشت کا سارا دار و مدار قلب کے اوپر ہے، نقشبند کا اور قادریہ کا بھی قلب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنا بھی نظام ہے، اس نظام پہ محنت کی جاتی ہے، پھر انسان کے اندر کی دنیا کھلتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جو انشاءاللہ ہمارے ویلاگ ہوں گے، ہم ترتیب وائز سے آیت الکرسی کو کس طرح کریں، اس کے فضائل اور طاقت کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کس طرح پڑھیں، اس کی طاقت اور تاثیر کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، وجالنا کی کیا فضائل اور کیا طاقت ہے، فلما القوا کی طاقت اور تاثیر کیا ہے، ٹھیک ہے، حسبنا اللہ کی طریقہ کیا ہے، طاقت کیا ہے، یہ چیزیں، یہ راز انشاءاللہ پھر سورہ مزمل، سورہ جن، سورہ کاف، سورہ ملک، سورہ یاسین، چہل کاف، ناد علی، حزب النصر اور حزب البحر، ان کی چیزیں کھولیں گے اور اس سے آپ لوگ مستفیض رہیں انشاءاللہ العزیز۔ 100% فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔